سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا صاحب کا استقبال کرتے ہیں. خوش آمدید مولانا صاحب, پرتپاک خیر مقدم آپ کا بھی اور ہم دونوں کی طرف سے تمام ناظرین کا بھی. تو ناظرین, آپ کے سوالات کا بھی یقینی طور پر ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم رہے گا, اس سلسلے کو بھی شروع کریں گے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی خاص موضوع کے تعلق سے مولانا صاحب تھوڑی سی باتیں آپ سب کے گوش گزار کرتے ہیں, تو اسی خاص گفتگو کے تحت ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سورج اور چاند گرہن کی حقیقت. ناظرین, ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا نور ہے, اس کی قدرت کا ظہور ہے. چھوٹے چھوٹے حشرات الارض سے لے کر بڑے بڑے اجرام فلکی تک ہر شے پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ اسے بنانے والا کوئی ہے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ ہر شے ایک مقررہ اصول کی پابند ہے, ایک ضابطے کی پابند ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر منہ انحراف کی کہیں کوئی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی. سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, کہ نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آتی ہے, اور ہر ایک اپنے ایک مقررہ دائرے میں گردش کر رہا ہے. اب جہاں تک سورج اور چاند کی بات آتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں قرار دیا ہے. جس طرح ہر شے کسی نہ کسی روپ میں آزمائی جاتی ہے, اسی طرح یہ اجرام فلکی, سورج ہوں, چاند ہوں, ستارے ہوں, سیارے ہوں, کسی نہ کسی روپ میں اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, یہ خیال آتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن, آخر انہیں سورج اور چاند جو ہیں انہیں گرہن کیوں لگتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کبھی یہ جو روشن کے نمایاں علامت ہے یہ بالکل تاریکی میں ڈوب جاتے ہیں, جزوی طور پر ہو یا مکمل طور پر؟ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت کیا ہے, یہ ہم مولانا صاحب سے جانتے ہیں. جی مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد, محترم حضرات, اس کائنات میں کوئی چیز کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, کتنی ہی باکمال کیوں نہ نظر آتی ہو, لیکن لازوال صرف رب العالمین کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی لازوال نہیں ہے, کسی کی خوبیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اور اپنی ذاتی خوبیاں نہیں ہیں. سورج اور چاند ہمارے مشاہدات کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے وجود ہیں, لیکن خدا پاک نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ہماری نشانیاں ہیں, اور اس کی روشنی کو, اس کی چمک کو ہم جس وقت چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. یہ ہمارے مرضی کے مطابق ہے, ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا, اس وقت میں سورج گرہن ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی ہے, اور اس وقت تک لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جب دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس وقت سورج یا چاند گرہن ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ. سورج اور چاند جو گرہن ہوتے ہیں وہ کسی کی موت اور زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا, بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. خدا پاک یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو کوئی وجود کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, ہم اس کی روشنی کو جب چاہیں گھٹا دیں اور جب چاہیں پوری آنے دیں. چاند بھی ایسے ہی ہے, سورج بھی ایسے ہی ہے. ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ اس کی کچھ سائنسی وجوہات بھی ہیں. کون سی چیز کس کے بیچ میں آنے سے کسی کی روشنی گھٹ جاتی ہے اور پھر وہ بڑھ جاتی ہے, پھر وہ کہیں کسی دنیا کے کسی ملک میں وہ نظر آتا ہے گرہن, کہیں نظر نہیں آتا. اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ ان شکلوں میں اور ان حالات میں خدا پاک کی نشانیاں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تعلیمات عطا فرمائی ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو آپ نے بہت لمبی نماز پڑھی. اور طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز جو پڑھی جاتی ہے, خاص طور پر سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے, یہ باجماعت ہوتی ہے, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ امام جب نماز پڑھائے تو پورا گرہن کا ٹائم جو ہے نماز میں گزرے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال مولانا صاحب, جس واقعے کی طرف آپ ہمارے ناظرین کو لے جا رہے ہیں, شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں گئے تھے. یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے, اور ایک لمبا بیان بھی فرمایا تھا. اس بیان میں بھی جو انہوں نے خاص باتیں بتائی تھیں وہ انشاءاللہ آپ سے جانیں گے. لیکن یہ جو نماز ہے, چاہے وہ چاند گرہن ہو چاہے سورج گرہن ہو, اول تو ان دونوں کے عربی میں کچھ نام ہیں, کسوف یا خسوف. اب ان میں سورج گرہن کو جو کسوف کہتے ہیں اور چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں. تو اس وقت جو عبادات ہوتی ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ اور ایک خیال ہے, ایک مبہم سا خیال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ جو اجرام فلکی ہیں یہ تکلیف میں ہیں,
تو ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، یہ بات، یہ خیال کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ذہن ہے کہ یہ کشٹ میں ہوتے ہیں، اس وقت یہ پریشانی میں ہوتے ہیں. جی یہ ان کے لیے پریشانی کچھ نہیں ہے. یہ خدا پاک نے جس کو روشنی دی ہے، جس وقت تک کے لیے دی ہے، اس وقت تک وہ روشنی پوری دیتا ہے. اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا سورج یا پورا چاند گرہن ہو جاتا ہے، کبھی آدھا ہوتا ہے، کبھی ذرا سا کنارہ ہوتا ہے، کبھی وہ کسی دنیا کے کسی ملک میں نظر آتا ہے، کسی ملک میں نظر نہیں آتا. اس وقت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے رحمت کی جاتی ہے، اور وہ گویا ایک میسیج ہے کہ کوئی آدمی اپنے کمال کو لازوال نہ سمجھے، کسی دوسرے کی طاقت کو لازوال نہ سمجھے. ہر طاقت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. وہ صاحب قدرت و جلال و جبروت ہے. وہ جس کو جتنی روشنی جب تک دینا چاہے دے سکتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دونوں نماز خسوف میں یعنی چاند کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو فرداً پڑھی جاتی ہے. جی لیکن سورج گرہن میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو نماز خسوف کہلاتی ہے، وہ باجماعت ہوتی ہے. اور اس میں بہت لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا ثابت ہے. اور علماء کرام نے بعد میں جو طریقے اس کو اپنایا ہے وہ یہی ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر شروع جب ہوا ہے اس وقت سے لے کر، اور جب وہ کسوف ختم ہوگا، گرہن ختم ہوگا، اس وقت تک کا پورا ٹائم جو ہے نماز میں گزرنا چاہیے. اگر نماز اتنی لمبی نہ ہو سکے تو کچھ دیر دعا میں، ذکر میں وہ وقت گزرنا چاہیے. خدا پاک جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس وقت میں ہمیں اپنی بندگی کی شان کو بڑھا دینا ضروری ہے. بالکل مولانا صاحب، واقعی یہ وہ وقت ہے جس پہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی ہستی کچھ نہیں ہے. جب اتنے بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کی روشن دلیلیں ہیں، روشن علامات ہیں، وہ آزمائش کے دور اور مرحلے سے گزر رہی ہیں، تو ہم تو جس کو کہتے ہیں کہ بے مایا ہے. مولانا صاحب، یہاں ایک چھوٹا سا سوال اور ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس طویل دورانیے میں مسلسل نمازیں پڑھنی ہیں، تو جیسے آپ نے کہا کہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ لے سکتے ہیں، کم از کم ان نماز کی جو رکعات ہیں یا تعداد ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے؟ وہ تو 2 رکعت ہیں. صرف 2 رکعت؟ 2 رکعت ہیں، لیکن وہ لمبی بہت ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس تو اتنی زیادہ صورتیں نہیں ہیں. ایک عام انسان کو کم از کم صرف 20 صورتیں یاد ہو سکتی ہیں. دیکھیے، 2 باتیں ہیں. خواتین کا تعلق جہاں تک ہے، یا فرداً جو لوگ کسی وجہ سے پردیس میں ہیں، مسافر ہیں، کہیں جنگل علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں ہے، اس وقت ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ فرداً نماز پڑھیں. اور لمبی نماز پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو 10 صورتیں یاد ہیں، علم تر کیف سے لے کے ختم تک، اس کے علاوہ اور صورتیں یاد نہیں ہیں. آپ یہ کر سکتی ہیں کہ دیر تک انہی صورتوں کو مسلسل پڑھتے رہیں. ایک رکعت میں یہ ایک پورا سلسلہ پڑھ لیا، پھر دوسرا پڑھ لیا، پھر تیسرا پڑھ لیا، پھر دوسرے رکعت میں انہی صورتوں کو پڑھ لیا. تو وہ بہرحال قرآن مجید ہے کہ ایک صورت کو 10 دفعہ پڑھیں گے تو وہ بھی وہی بات ہے، اور 10 صورتوں کو ایک مرتبہ پڑھیں گے وہ بھی وہی بات ہے. تو یہ ہے. اور جہاں تک چاند کے خسوف کا تعلق ہے، اس کے لیے تو ہے ہی فرداً نماز. اس میں جو ہے آدمی مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، عورتیں اپنے گھر میں کہیں بھی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن وہی 2 رکعت؟ ہاں، وہی 2 رکعت. اچھا، اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اوراد و اذکار کرے، خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہیں، لیکن آپ نے کہا زبان پاک ہوتی ہے، تو وہ اگر کچھ اوراد یا کچھ اذکار میں مصروف رہنا چاہیں تو کس طرح؟ وہ جو بات آپ نے کہی کہ زبان پاک ہوتی ہے، ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، مسجد میں اعتکاف میں تھے. آپ نے اپنی ایک اہلیہ سے کنگھا مانگا. وہ کنگھا جو ہے اس طرح سے دے رہی ہیں دور سے، اس لیے کہ وہ مسجد کا جو دائرہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں اپنا ہاتھ نہیں لانا چاہتی ہیں. جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ جو ہے وہ حائضہ نہیں ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا المومن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. تو ناپاکی کا مطلب یہ کہ وہ ہاتھ مسجد میں لا رہا ہے تو اس سے کوئی خرابی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے زبان بھی ناپاک نہیں ہوتی. اس معنی کر کچھ ہدایات ہیں، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے. اس وقت میں بھی اچھا یہ ہے کہ خواتین یا کوئی آدمی کسی وجہ سے جنوبی تھا، اتنے میں اسے معلوم ہوا کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، اب فوری طور پر وہ کچھ اور کرنے کے بجائے غسل کرنا اگر ممکن ہے تو غسل کر لے، ورنہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پاکی ناپاکی کوئی معنی نہیں ہے. اللہ کی طرف توجہ کی جو خاص کیفیتیں ہیں، نماز ہے، خاص طریقہ ہے اللہ سے توجہ کرنے کا، یا عبادت کے اور طریقے ہیں، قرآن مجید ہے، اس میں پابندیاں ہیں، لیکن اللہ سے لو لگانے کے لیے کوئی الفاظ کی پابندی نہیں ہے.
جس لفظ سے آپ چاہیں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ بالکل وہاں صاحب ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ جو نماز ہے اس کی نیت کس طرح کی جائے، نماز اس کی کسوف نیت کی یا جو ہے، نماز خسوف کی؟ اگر وہ الفاظ بہت سارے بھائی بہن جو ہیں وہ خسوف اور کسوف کا لفظ ہی ان کو کہنے میں مشکل ہوگی، تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل نماز سورج گرہن۔ اللہ تعالیٰ تو ہر زبان جانتا ہے، ہر زبان اسی کی تخلیق ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج گرہن کی نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت نفل، بس اتنا کافی ہے۔ یا جیسے آج چاند گرہن ہے تو چاند گرہن کی نماز پڑھنی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند گرہن کی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، اتنا کافی ہے۔ مولانا صاحب اب ہم آتے ہیں ان تمام توہم پرستی کی طرف، اعتقادات کی طرف، بدشگونی کی طرف، جو ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں مختلف روپ میں رائج ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو ایسی صورت میں قینچی، سوئی، چھری وغیرہ کا، چاقو کا استعمال نہیں کر سکتی، یا اٹھنے بیٹھنے کے بھی کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں، باہر نہیں نکلنا چاہیے خواتین کو۔ تو یہ جو ہے یہ کیا صرف توہم پرستی ہے یا ان کا حقیقت سے بھی کچھ لینا دینا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اصولی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ بلی سامنے سے گزر گئی ہے، ہم کسی کام کے لیے نکل رہے تھے، اب ہم بیٹھ جائیں کہ اب بلی سامنے سے گزر گئی ہے، بدشگونی اپشگون ہو گیا، اب نہیں جائیں گے، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر جائیں گے۔ ان چیزوں کو تو شریعت کہتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں تک نیک شگون کی بات ہے اس کو اچھا سمجھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کام کے لیے نکل رہے تھے، ایک صاحب نے گلدستہ لا کے ہمیں پیش کیا، یہ ہم کہیں گے کہ اچھی علامت ہے، ہم کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی آئے گی، اچھائی آئے گی۔ تو نیک شگون کی تو اجازت ہے لیکن بد شگونی کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، چھری کانٹے کا استعمال، کسی قینچی کا استعمال، اس کی اگر کوئی طبی اہمیت ہو تو اس سے مجھے انکار نہیں ہے، اس لیے کہ حاملہ عورتوں کے لیے بعض احتیاطیں ہوتی ہیں، اور باقی اس کے علاوہ شریعت اس چیز میں کوئی ہدایت نہیں کرتی، کسی ساتھ کو، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھا گیا ہے۔ ہر چیز جو ہے اللہ کے نام لینے سے اس کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ میں صاحب آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ اسلام پر امید رہنے کا پیغام دیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید رکھنی چاہیے، بدشگونی جو ہے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک ہے کانسیپٹ، تصور یا نظریہ، اسلام کہتا ہے کہ یہ فلاں نظریہ ہے شریعت کے مطابق، یا شریعت کا یہ تصور ہے، شریعت کا یہ ضابطہ ہے، اور ایک ہوتا ہے احتیاط۔ تو ان دونوں کے بین کیسے چلا جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے، وہ بہت صحیح بات ہے۔ یہ جیسے حلال حرام کے سلسلے میں شریعت نے ایک بات کہی ہے کہ الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہ فمن اتقی الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ حلال بھی صاف صاف ہے، تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، حرام بھی صاف صاف ہے، سب لوگ جانتے ہیں، کچھ چیزیں بیچ میں شک شبے کی ہیں، پتہ نہیں جائز ہے ناجائز ہے، پاک ہے ناپاک ہے۔ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی احتیاط کا طریقہ اختیار کر لے گا اس نے اپنی آبرو اور اپنا دین بچا لیا۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز میں اگر ہمیں شک ہو رہا ہے، وہی سب لوگ یوں کہتے ہیں ہماری بہو حاملہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہی ہے تم باہر نہ نکلو۔ لوگ کہتے ہیں ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے غلط ہو، اگر صحیح ہوئی یہ بات تو ہمارے بچے کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے کوئی آدمی اگر احتیاط کرتا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ کیوں احتیاط کر رہے ہو، باہر ضرور نکلو۔ یا اسی طریقے سے سورج کی طرف نظر اٹھانا اس وقت میں مضر بتایا جاتا ہے، یہ طبی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی میڈیکل پرابلم اس میں ہو سکتی ہے، ہمیں اس سے بھی انکار نہیں، نہ اس کے ثابت کرنے کے لیے ہمیں اصرار ہے، نہ اس کے ثبوت سے ہمیں انکار ہے۔ بالکل صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں اور تھا لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، بہرحال سوال سن لیں کیونکہ میری یادداشت بڑی کمزور بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ کہتے ہیں لوگ کہ اس وقت کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں سورج اور چاند گرہن جو ہے وہ کا عمل ہے، جاری ہے۔ تو ایسے میں آپ سے ضرور جانیں گے، یا ہمارے کسی کالر کا اگر سوال آ گیا تو اس وقت انشاءاللہ جانیں گے۔ فی الحال دونوں کالرز کو شامل کر لیتے ہیں، شہادت علی صاحب ہیں اور رخسانہ ہیں۔ شہادت بھائی آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم ہم دہرادون سے بول رہے ہیں۔ جی بہن فرمائیے۔ میم ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں جی، اور ہمارے بھی بچے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ نہیں میم، بس یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ اگلے کالر کون ہیں؟ رخسانہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں رخسانہ صاحب، جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، مولانا صاحب سے جاننا چاہتے ہیں کہ رمضان کی موت کے بارے میں، کہ موت ہو جاتی ہے تو کیا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا
जन्नत में जाते हैं या इसके लिए पूछना चाहते हैं। और एक सवाल और है कि जो खुदकुशी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से होती है खुदकुशी की अपने आप मौत गले लगाते हैं लोग। दोनों सवाल आपके बहुत अच्छे हैं। छोटा सा एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ हम ले रहे हैं, वक्फे के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह, तो सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे।